مسلم شریف کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے عمل نے جس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب کچھ کام نہیں آئے گا. دین میں نسب کا کوئی کام نہیں. اپنے کو دیکھو, باپ دادا اہل حدیث تھے, ٹھیک ہے, لیکن کیا کر رہے ہو آپ؟ کیا کتاب و سنت کی موافقت ہے؟ علماء امت اہل سنت کی موافقت ہے؟ جو آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کرے ایسے آدمی کو پیشوا بنائے جو وحدت الوجود کا قائل ہو, جو عقل کو کتاب و سنت پر مقدم کرتا ہو, جو اپنی بات کو انبیاء کی بات کی طرح مشابہ قرار دیتا ہو, جو علم کے بغیر گفتگو کرتا ہو, جو اجماع امت کا مخالف ہو, جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کے الفاظ کی بوچھار کرتا ہو, اور جو یہ سمجھتا ہو کہ دین اسلام جو آیا ہے حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے, عبادت کے لیے نہیں, اور اس وجہ سے دین کے جتنے نصوص شرعیہ الفاظ ہیں سب کو توڑتا مروڑتا ہو. حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں کی روشنی میں کسی کے لیے جائز و روا نہیں ہے کہ اس امت کو, اس جماعت کو حق پر سمجھے, اس صاحب جماعت کو حق پر سمجھے, ان سے مسلم لوگوں کو حق پر سمجھے. دیکھیں, حق پر نہ سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے سب کچھ گمراہی والی باتیں ہیں, مکمل اسلام سے خارج ہے. ایسی بات کسی علماء بر صغیر یا علماء اسلام میں سے میرے علم کے مطابق کسی نے نہیں کی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ اہل بدعت, اہل ضلالت اور گمراہی کے راستے پر گامزن ہیں. راہ حق, اہل سنت کے گروہ اور صحابہ کرام کی اتباع سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسی روشنی میں اس جماعت میں شمولیت قطعاً درست نہیں ہے. بالخصوص وہ آدمی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہے تو سمجھ لے کہ اہل حدیثیت کا دعویٰ کرنے سے کوئی انسان اہل حدیث نہیں ہو سکتا. وہ بھی سمجھ لے کہ اس کا تعلق جماعت اہل حدیث سے نہیں ہے. حقیقت میں وہ جب جماعت اسلامی کا متبع اور مودودی کی باتوں کا متبع اور پجاری ہے تو اس کا بھی معاملہ انہی جیسے ہے, دعویٰ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. سب سے اہم منہج ہے منہج تلقی, منہج استدلال, عقیدہ, اور ان ساری چیزوں میں وہ منحرف ہیں اور انسان انہی کی پیروی کرتا ہے. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, مودودی نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اس جماعت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ احیاء دین ہو, تجدید کا کام ہو. حقیقت میں جب آپ غور کریں گے تو مودودی نے تجدید کا کام نہیں کیا, تجدد کا کام کیا ہے, تجدید کا نہیں. یعنی دین کی جو سنتیں مٹ گئی تھی, مسلمانوں جن کو فراموش کر دیا تھا, دوبارہ ان کو زندہ نہیں کرنے کا کام کیا ہے, بلکہ دین کے اندر نئی نئی چیزوں کے لانے کا کام کیا ہے, یہ احیاء دین اور تجدید دین کے نام پر, اور اس نام پر کہ ہم حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں. جبکہ آپ انبیاء کو دیکھیں گے, انبیاء میں سے حکومت کس کو ملی؟ صرف ہمیں بادشاہوں میں کن کا نام ملتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام اور ان کے باپ داؤد علیہ السلام. اس کے علاوہ جنہوں نے حکومت پائی وہ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام, اور ان کے بعد ان کے جانشین یوشع بن نون اور بعض انبیاء بنی اسرائیل. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل سیادت اور امامت ملی. بقیہ انبیاء کے بارے میں بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دو. کبھی کسی نبی نے اس کی دعوت ہی نہیں دی. پریشانی اسی لیے ہے اور امت کے لیے مصیبت کھڑی کر دی کہ جہاں بھی امت محمدیہ موجود ہو دوسرے لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے خلاف یہ کام کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, ہماری حکومت کا تختہ پلٹنا چاہتے ہیں. تب جبکہ ایسی کوئی بات انبیاء کی تعلیمات میں ہی نہیں. اقامت دین اور توحید کی طرف دعوت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ جانے کا حکم دیا. وہاں حبشہ کا حاکم کیا تھا؟ نصرانی, پناہ لینے کے لیے. اگر اقامت حکومت ہی مطلوب ہوتا تو سب سے پہلے یہ ساری چیزیں کی, لیکن کسی نبی نے نہیں کیا. تو یہ بات معلوم ہوئی. دوسری بات, جو مودودی نے جس چیز کی طرف دعوت دی اور آج بھی جماعت جس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے, کیا یہ لوگ اس میں کامیاب ہوئے؟ ہرگز نہیں, کلا وحاشا, اور کامیاب ہو بھی نہیں سکتے تا قیامت. یہ چیلنج نہیں ہے. کتاب و سنت میں جو چیزیں وارد ہیں, جو باتیں آئی ہیں, چاہے یہ ہوں چاہے ان کے ہم عقیدہ لوگ, ہم منہج لوگ, عرب ممالک جن کو ہم اخوان المسلمین کہیں, القاعدہ کہیں, جماعت التکفیر والہجرہ کہیں, حزب التحریر کہیں, اور ایک اور گروہ ہے مصر میں جس کا نام الجماعت الاسلامیہ ہے. ایک جماعت مصر کے اندر, کیا نام اس کا عربی میں؟ الجماعت, یعنی جماعت اسلامی. اس کا بھی عقیدہ تقریباً یہی ہے. یہ سارے کے سارے لوگ, آپ نے کوئی 70 سال
कितने हो गए 60 और 20 80 साल से ऊपर का जमाना हो चुका है, जो चीजें कहीं कुछ भी कामयाबी नहीं मिली। अफसोस का मकाम ये है कि अंबिया के तरीके को भी दावत में छोड़ा, जमहूरियत के रास्ते को भी इख्तियार किया, तलउल मिजाज, कभी ये सही है कभी ये सही है, कभी वोट देना तागूत की मुआफकत है और कभी ये कहा कि हम इसी तरीके को इख्तियार करेंगे, चाहे हमें औरत ही को वोट देना पड़े, उसी की तायद करना पड़े और जिस पार्लियामेंट को तागूत कहा उसी में बैठना पड़े। इन सब के बावजूद ये लोग कामयाब नहीं। और एक बात और याद रहे, हर जगह ये अपने एतबार से तरीका इख्तियार करते हैं। अगर इस्लामी ममालिक हो तो अमूमन आप देखेंगे कहीं जो जदीद जमहूरी रास्ता उसको इख्तियार करते हैं, कहीं मुसल्ला रास्ता भी इख्तियार करते हैं, और जहाँ अक़लियात में है या दूसरी शक्ल में है, जैसे हिंदुस्तान और बिलखुसूस श्रीलंका, बर्रे सगीर में पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और श्रीलंका, इन 4 जगहों पे जमात इस्लामी कायम, और उसके अलावा बहुत सारे ममालिक में इसकी शाखा और इस अफकार के लोग मौजूद हैं। ये अलग अलग तरीका इख्तियार करते हैं, कहीं भी हुकूमत कायम करने में कामयाब नहीं हुए और ना होंगे।